معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک قانون اور ایک شریعت کا پابند بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اللہ کے قانون اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا ہے، حلال کہا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حلال چیز کو اختیار کر لیں اور حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں بھی بہت سی ہیں اور حرام کردہ بھی چیز بہت سی ہیں، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے، اور وہ ہے سود کا، بیاج کا لین دین۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے، اور اتنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی آمیز انداز میں لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ کسی اور گناہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شدید دھمکی نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کا لین دین یعنی سود کا لینا اور دینا بند نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان سود کا لین دین کرے گا تو وہ ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اور جنگ بھی کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور یہ اتنا بدترین عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے سود، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا۔ اتنی بدترین چیز ہے سود۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ معاشرہ مکمل سودی معاشرہ بن چکا ہے۔ یہ معاشرہ بالکل بیاج خور معاشرہ بن چکا ہے، اور پوری دنیا کا کہا جائے سودی نظام پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ لیکن ذاتی طور پر مسلمانوں کا سود کے، دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کی مجبوری ہوتی ہے، جہاں انسان مثال کو سود دینے والا بن جا رہا ہے۔ کیوں مجبوری میں انسان سود دینے والا تو بن سکتا ہے، لینے کے لیے تو کوئی مجبوری ہے ہی نہیں۔ بھائی مثال کے طور پر ایک انسان کار خریدنے جا رہا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے 10 لاکھ روپے کی اگر کار وہ کیش میں خریدے گا تو بڑے مسائل ہیں اس کے لیے، تو وہ فائننس کرائے گا تو وہاں اسے سود دینا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کی مجبوریاں ہیں، اس میں بھی علماء کرام نے اس کے حل لکھے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو کار یا کچھ اس طرح کی چیز خریدنی ہے تو علماء سے مشورہ لیں، وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہم اپنے ذاتی معاملات کے لیے ذرا سی کوئی پریشانی ہوئی، بیاج پہ پیسہ ہم نے لے لیا۔ ہم نے کوئی بیاہ شادی کری، اپنی شان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی بہت بڑا پروگرام کریں گے، بیاج پہ پیسہ لے لیا۔ مکان بنایا تو بیاج پہ پیسہ لے لیا۔ کوئی چھوٹا کوئی بھی کام کیا، بیاج پہ پیسہ اٹھا لیا۔ تو یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ بیاج دینے والا اور بیاج لینے والا دونوں حرام کاری کے مرتکب ہیں، اور دونوں اللہ کی عدالت کے مجرم ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، بعض لوگ
اچھا، سود کی، بیاج کی، انٹرسٹ کی نئی نئی شکلیں ہر دور میں مارکیٹ میں آتی ہیں. ان تمام شکلوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ سود ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جو معاشرے کے نظام کو تباہ و برباد کرتی ہے، معاشرے کو ڈس بیلنس کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے میں بعثت ہوئی تھی، مکۃ المکرمہ میں سود کا لین دین بہت زیادہ عام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے جب اسلام پروان چڑھا اور اسلام کو غلبہ ہوا اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سود کی حرمت کا عام اعلان کر دیا، اور قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہو گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو، بیاج کو حرام قرار دیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ پچھلے جو بھی لین دین تھے، پچھلے جو بھی جس سے لین دین تھے، وہ لین دین بھی ختم ہے. ایسا نہیں بندہ سوچے کہ بھائی سود تو آج حرام قرار دیا گیا ہے اور ہمارا لین دین تو پچھلا چلا رہا ہے لاکھوں روپے کا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے سود حرام قرار دے دیا گیا ہے، بیاج حرام ہے، سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے. تو اب اس سے پچھلا جو بھی لین دین تھا صرف آپ اپنا کیپٹل لیں گے، اپنا راس المال لیں گے، اور جو سود کی رقم کسی پر بنی ہے اس کو سب معاف کرنا ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ سود عباس ابن مطلب کا ہے، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو سود تو معاف نہیں کیا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا، حضرت عباس کا بزنس بھی سود کا تھا، بڑا بزنس تھا ان کا، کیونکہ اس وقت سود جائز تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عباس کا جو بھی لین دین ہے وہ سب کا سب معاف ہے، جن لوگوں کے اوپر بھی لین دین وہ معاف ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے شروعات اپنے خاندان سے کی. تو اس طریقے سے مکے سے اللہ کے نبی نے مدینے سے اور اسلامی ریاست سے سود کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ معاشرے کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر سود کی حرمت کا اعلان کیا. ایک بیماری اور ہے، اور قرآن نے اس بیماری کا ذکر کیا ہے. کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیاج اور کاروبار یہ دونوں ایک ہی طرح تو ہیں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو تو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو جائز قرار دیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیاج اور کاروبار یہ ایک ہی جیسے ہیں. اس طرح کی بات میں نے خود لوگوں سے سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، اور وہ بندہ ہمارے پیسے سے بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ، اور وہ کما کے ہمیں ہر مہینے 10,000 روپے، 5,000 روپے دے رہا ہے. یہ بھی کیونکہ میں اپنے مال سے پیسہ کما رہا ہوں. اور ایک بندہ خود ذاتی طور پر 2 لاکھ روپے لگا کے، 4 لاکھ روپے لگا کے پیسے کماتا ہے، تو وہ بھی تو پیسے سے پیسہ کمانا ہے. یعنی وہ دونوں معاملوں کو ایک معاملے سے جوڑتے ہیں، دونوں معاملوں کو ایک معاملے جوڑتے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے انسان تجارت کرتا ہے اور تجارت سے بھی نفع کماتا ہے، اور تجارت بغیر پیسے کے نہیں ہوتی، بزنس بغیر پیسے کا نہیں ہوتا ہے، تو بزنس میں بھی انسان پیسے لگا کر پیسے کماتا ہے. اگر ہم کسی بندے کو 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور وہ پیسے سے ہمیں پیسہ دیتا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ اس طرح کی مینٹلٹی، اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس کو قرآن نے کیا ہے، قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے تجارت میں بھی نفع کمایا جاتا ہے اور ہم کسی کو اپنے پیسے دیتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ روپے، وہ بھی تجارت میں لگا کر ہمیں نفع کما کر دیتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور وہ سود کو، بیاج کو تجارت کے مقابل لا کر کھڑا کرتا ہے، تو ایسا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے. کیوں؟ ایک بندہ سود کا لین دین کرتا ہے لیکن وہ اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے کہ بھئی گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے، لیکن وہ کر رہا ہے. ایک بندہ کہتا ہے اس میں غلط کیا ہے؟ بھائی میں نے 10 لاکھ روپے دیے، میرے 10 لاکھ کو مہینے کے 20,000 روپے دے رہا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ میں اگر 10 لاکھ روپے کہیں بزنس میں لگاتا تو میں بھی تو 20-25,000 روپے کماتا. وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، یعنی وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے. تو ایسا بندہ
دائرے ایمان سے نکل کر دائرے کفر میں چلا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ وہ بندہ جو سود کو سود سمجھ کر لے رہا ہے تو گنہگار ہے، اور سود کو حلال سمجھ کے لے رہا ہے اور وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ میں نے خود اس طرح کی باتیں لوگوں کو کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی اس میں غلط کیا ہے، اس میں بیاج تھوڑی ہے، ہم پیسہ اسے دے رہے ہوں، پیسے سے پیسہ کما رہا ہے۔ دیکھیے بزنس کے دو طریقے شریعت نے بتائے ہمیں، بزنس کے دو طریقے شریعت نے بتائے ہیں، مضاربت اور مشارکت۔ مشارکت جس کو ہم بولتے ہیں پارٹنرشپ۔ مضاربت یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس ہنر ہے اور وہ بندہ ہنر مند ہے، اس کے پاس بزنس کرنے کے آئیڈیاز ہیں، اور ایک بندہ وہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہے یا اس کے پاس وقت نہیں بزنس کرنے کے لیے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں پیسہ دے رہا ہوں، آپ بزنس کریں، آپ بزنس کریں۔ یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، محنت میری پیسہ آپ کا، محنت میری پیسہ آپ کا۔ تو اب وہ بندہ یا تو اپنی سیلری طے کر لے کہ بھائی مجھے تو 20,000 روپے ہر مہینے چاہیے اور میں کما جتنا ہوگا وہ آپ کو، میری 20,000 سیلری کاٹ کے سارا آپ کا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اپنی سیلری طے کر لے، نفع نقصان کا ضامن وہی ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں، نفع ہوگا تو سارا اس کا ہے، نقصان ہوگا تو سارا اس کا ہے، اسے تو اپنی سیلری سے مطلب ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ بزنس کا یہ ہے، وہ بندہ اس نفع میں سے اپنا پرسنٹ طے کر لے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے مہینے کے بچیں گے تو 30 میرے ہیں کیونکہ محنت میری ہے اور پیسہ آپ کا ہے، 70 روپے آپ کے ہیں۔ لیکن اگر نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو یہ بندہ کیونکہ مضارب ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو صرف محنت کر رہا ہے، نفع نقصان سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر 100 روپے بچیں گے تو بندہ 30 روپے لے لے گا، 100 روپے نہیں بچیں گے تو یہ 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، اگر اس نے اپنا نفع میں پرسنٹ طے کیا ہے۔ اور اگر 100 روپے کا لاس ہو گیا تو یہ 30 روپے نہیں جھیلے گا، 100 روپے کا لاس وہی جھیلے گا جس نے پیمنٹ لگائی ہے۔ ایک طریقہ بزنس کا تو یہ ہے، بس ہماری ہے، اس کو بولتے ہیں مضاربت، یعنی ڈیل کر لینا کسی سے، یا تو وہ بندہ جو پیسے لگا رہا ہے تو اس بندے نفع نقصان کا ضامن وہی بندہ بنے گا جو پیسے لگا رہا ہے۔ جو بندہ محنت کر رہا ہے، اس کے بزنس کو کر رہا ہے، تو وہ اپنا یا تو تنخواہ طے کرے یا اپنا پرسنٹ طے کر لے کہ میں نفع میں سے اتنا پرسنٹ میرا ہے، نفع ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہے پارٹنرشپ کا۔ پارٹنرشپ یہ ہے بھائی 10 لاکھ میں نے لگائے، 2 لاکھ آپ نے لگائے، 3 لاکھ کسی نے لگائے، جس کا جتنا شیئر ہو اسی حساب سے نفع اور نقصان میں وہ شیئر بانٹے گا۔ فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے کسی کام میں لگائے، 5 دو بندے نے لگائے، 10 لاکھ ایک بندے نے لگائے، تو اب اگر مثال کے طور پر 100 روپے بچتے ہیں، 100 روپے میں سے 5 لاکھ والوں کو 25 روپے ہو گئے اور 10 لاکھ والے کتنے ہو گئے؟ 50 روپے ہو گئے۔ اب اگر 100 روپے گھٹ جاتے ہیں تو نقصان کیسے بٹے گا؟ 5 لاکھ والے کے 25 روپے کا نقصان ہوگا اور جس نے 10 لاکھ لگایا اس کا نقصان کتنا ہوگا؟ 50 روپے کا ہوگا۔ تو یہ طریقہ بزنس کا شریعت نے بتایا ہے۔ اچھا، اس طریقے میں عافیت ہے، اس طریقے میں کسی کو نقصان نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ ہے، دیکھیے انسان کرنے کو کرتا ہے لالچ خوری میں، نفع خوری میں، لیکن لاس میں جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، 2 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو مہینے کے میں 3,000 روپے دوں گا، 10,000 روپے دوں گا، 5,000 روپے دوں گا، اسی چیز کا نام سود ہے، اسی چیز کا نام بیاج ہے، اسی چیز کا نام انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک متعینہ رقم طے کر لیں کہ بھائی اتنے میں آپ کو دوں گا، چاہے وہ 1,000 روپے ہوں، چاہے 1,000 پیسے ہوں، چاہے وہ 1 روپیہ کچھ بھی ہو، جو آپ نے طے شدہ رقم طے کی ہے کہ بھائی اتنے پیسے میں آپ کو ہر مہینے دوں گا یا ہر مہینے لوں گا، اسی چیز کا نام بیاج ہے۔ آپ کاروبار میں شرکت کے 2 طریقے ہیں، پارٹنرشپ ڈیل ہے اور ایک یہ ہے کہ پیسہ ایک بندے کا ہو، محنت ایک بندے کی ہو، اور میں نے اس کا پورا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ تیسرا کوئی طریقہ شریعت میں بزنس کا نہیں ہے، تیسرا کوئی طریقہ شریعت میں یا تو پارٹنرشپ ہے یا مضاربت ہے، ان 2 شکلوں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو طریقے ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور اس سے ایک متعینہ رقم، طے شدہ رقم ہر مہینے لیتے ہیں، یہ بیاج ہے، یہ سود ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، کیونکہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں دقت کیا ہے، ہم نے 10 لاکھ روپے بندے کو دیے ہیں، 20 لاکھ دیے ہیں، 5 لاکھ دیے ہیں، وہ بھی تو ہمارے پیسے سے پیسہ کما رہا ہے، وہی تمہارے پیسے کما رہا ہے یہ، اور اگر میں کہیں لگاتا میں بھی پیسہ کماتا۔ تو وہ تجارت کو اور سود کو جوڑ کر بیان کرتا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر یہ 10 لاکھ روپے دے کر مہینے کے 10,000 روپے لینا حرام ہے تو آپ جو 10 لاکھ روپے لگا کر 10,000 کما رہے یہ بھی حرام ہے۔ یعنی وہ سود کو وہ کہتا ہے اگر سود حرام ہے تو پھر تجارت بھی حرام ہے، کیونکہ تجارت میں بھی نفع کمایا جاتا ہے اور سود میں بھی نفع کمایا جاتا ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو
اور بیاج کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے تو اللہ کے رحم اس کو گھٹاتے ہیں، اور کوئی بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ کے رحم اس کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، سود سے مال بڑھتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے 100 کے 105 ہو جاتے ہیں، اور صدقہ اگر آپ 100 میں سے 10 صدقہ کر دیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 90 بچیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ موٹا ہونے لگے، کوئی بندہ اس کے جسم میں چربی بڑھنے لگے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہو رہے ہیں۔ وہ بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے؟ وہ گھٹ رہا ہے، بظاہر تو لگ رہا بڑھ رہا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ 50 کلو سے 70 کلو کا ہو گیا، 80 کلو کا ہو گیا، 1 کوئنٹل کا ہو گیا، 1.25 کوئنٹل کا ہو گیا، آپ ماشاءاللہ بڑے تندرست ہو رہے ہیں آپ۔ وہ کہہ رہے بھائی تندرست کہاں ہوں، گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، ٹوائلٹ صحیح سے نہیں کیا جاتا، تو وہ گھٹ نہیں رہا ہے، وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ بظاہر تو لگ رہا بڑھ رہا ہے لیکن وہ اندر سے گھٹ رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کو گھیر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ سودی انسان، وہ سود خور انسان جو سود لیتا ہے، بظاہر تو لگ رہا ہے 1 لاکھ سے رقم 2 لاکھ کی ہو گئی ہے لیکن وہ اندر خانے گھٹ رہا ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں اور بے برکتیاں اور زندگی میں ٹینشن، زندگی میں الجھنیں اس کی بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک سودی بندہ، ایک سود خور مجھے ایسا لا کر دکھا دو اپنے محلے کا، پڑوس کا، جو بالکل کیا ہے سود لیتا ہو، بیاج لیتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام کماتا ہو اور اس کی زندگی میں خوشحالی ہو۔ ایک بندہ ایسا لا کر دکھا دو، اور میں آپ کو ہزاروں ایسے بندے دکھا دوں گا جو بالکل بیچارے مزدور ہیں، حلال مال کماتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہے، ان کی زندگیوں میں عافیت ہے، وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، بیماریاں ان کے قریب نہیں ہیں، ٹینشنیں ان کے قریب نہیں ہیں، پریشانیاں ان کے قریب نہیں ہیں، اور وہ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت والی اور عزت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہ سود خور جو لاکھوں روپے میں کھیل رہا ہے لیکن وہ کبھی بیوی سے پریشان ہے تو کبھی اولاد سے پریشان ہے، کبھی محلے سے پریشان ہے، کبھی اپنی صحت سے پریشان ہے، وہ کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں، دقتوں میں، الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ خیرات کرنے والا سکون میں رہتا ہے، سود لینے والا بے سکونی میں رہتا ہے، بے اطمینانی میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ سودی معاشرہ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کی نئی نئی شکلیں رائج ہیں، لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں، حرام خوری میں مبتلا ہیں، سود کھانے پر مبتلا ہیں۔ آپ انہیں کتنے ہی سمجھا لیں، کتنے ہی سمجھا لیں، لیکن وہ اپنی عقل کو داد دیتے ہیں، اور نئے نئے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر سود کے رائج ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آج جو غریب علاقے ہیں، گاؤں کے علاقے ہیں، دیہات کے علاقے ہیں، پتہ ان علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ اسلام مخالف مشنریاں عورتوں کو لون بانٹتی ہیں، عورتوں کو لون بانٹتی ہیں، بندھن فلا فلا کمپنی کے رہے 10,000 5,000، اور پھر وہ لون وصول کرنے کے نام پر ان عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ پورے ہندوستان سے آ رہی ہے کہ مسلم محلوں میں جا کر اور وہ 10,000 کا 15,000 کا لون بانٹتے ہیں، اور پھر ان کی قسطیں وصول کرنے کے چکر میں وہ 10,000 کے کئی گنا وصول کرتے ہیں، اور پھر ان عورتوں کے جسموں کے ساتھ، ان خواتین کے جسموں کے ساتھ وہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اس پیسے کے نام پر۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے نے سود کو جکڑ لیا ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے اپنے معاشرے کو بچائیں۔ آپ بھوکے رہ لیں، آپ پیاسے رہ لیں، لیکن آپ سود پر پیسے نہ لیں، آپ بیاج پر پیسے نہ لیں۔ اور جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالیں، اپنے محلے کے غریبوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کا دروازہ کھولیں، خیرات کا دروازہ کھولیں، اپنے معاشرے کے غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، پریشان حال لوگوں کی صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے مدد کریں۔ اگر کوئی واقعتاً ضرورت مند ہے تو ادھار کے ذریعے سے اس کی مدد کریں، لیکن اپنے معاشرے کو سود سے پاک کریں۔ 10,000 20,000 عورتیں ادھار لے لیتی ہیں، سود پر لے لیتی ہیں، پھر وہ دے نہیں پاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کیا ہے، پھر ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ایک لہر دوڑی ہوئی سود کی، بیاج کی، اور مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو بیاج کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی خبیث لعنت ہے، جس معاشرے کے اندر سود ہوگا، بیاج ہوگا، اس معاشرے کے اندر برکتیں نہیں ہوں گی۔
اس معاشرے کے اندر امن سکون نہیں ہو سکتا اس معاشرے کے اندر. اور آج ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، میں مستقل طور پر اپنے ممبر سے کہتا ہوں یہ سیکیورٹی پر مکان لینا اور دینا حرام ہے، حرام ہے، دلوانا بھی حرام ہے، لینے والا بھی حرام کاری کا ملوث، دینے والا بھی حرام کاری کا ملوث. اور لوگ بہت بڑی تعداد آپ کے اس محلے میں مل جائے گی جو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے سیکورٹی میں دے کر مکان لیتے ہیں اور پھر بیاج کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کرایہ نہیں دے سکتے. آج سے پہلے لوگ کرایہ نہیں دے رہے ہیں. آپ ہندوؤں کے محلے میں چلے جاؤ وہ لوگ کرایہ نہیں دے رہے ہیں. یہ بے غیرتی مسلمانوں میں چھائی ہوئی ہے، یہ بے حسی مسلمانوں میں چھائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے کرایہ بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں. اور دوسری بے غیرتی چھائی ہوئی ہے کہ بغیر سیکورٹی کے مکان دینے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کے مکان بک گئے، ایک منزل سیکورٹی میں اٹھا دی، پھر کچھ دن کے بعد دوسری اٹھا دی، پھر تیسری اٹھا دی، پھر چوتھی اٹھا دی، آخر میں مکان بیچ دیا، کرایہ پر آ گئے. یہ سود کی نحوست ہے، یہ بیاج کی نحوست ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں 10 لاکھ روپے سیکورٹی پہ 2 لاکھ کے سیکورٹی پہ لے لیے، اب بابو جی بن کے گھوم رہے ہیں. اب کیا ہے وہ حرام، کیا ہے بیاج کھا رہے ہیں اور بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی بڑے نمازی بن گئے. ابے بیاج خور ہے تو، بے غیرت ہے تو، تجھ سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہے، تو بیاج کھا رہا ہے. یہ سیکورٹی پہ مکان اٹھا کر ان کو کرائے پہ اٹھانا یہ بیاج خوری ہے، یہ سود خوری ہے. اور ادنا سود یہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن کتنا بھی سمجھا لو اس امت پر بے حسی چھائی ہوئی ہے، اس امت پر لالچ چھایا ہوا ہے، اس امت کے لوگوں پر کیا ہے مال کی محبت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. کتنی تقریریں کر لو، اس نے اپنے من میں ایک اپنی شریعت الگ بنائی ہوئی ہے، اپنی شریعت الگ بنائی ہوئی ہے. تو خدا را اللہ کے واسطے اس بیاج کے لین دین کو، اس سود کے لین دین کو اپنے معاشرے سے ختم کریں، اپنی اولادوں کو حلال پاکیزہ طیب مال کھلائیں. آج ہم اپنی اولادوں کو حرام مال کھلا رہے ہیں تو یہ مجرم یہ اولاد نہیں ہے، یہ ہم ہیں. قرآن پاک کی آیت سنیے، کل قیامت کے دن وہ بچہ جس کو آپ نے لاڈ میں پالا ہے، ناز میں پالا ہے، نخروں میں پالا ہے، صرف میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، میرا بچہ اچھے کپڑے پہن لے. آپ اپنے بچے کو اچھے کپڑے نہ پہنائیں، چٹنی بنیان پہنا لے، لیکن خدا را حلال کمائی سے پہنائیں. آپ اپنے بچے کو گوشت روٹی نہ کھلائیں، چٹنی روٹی کھلا دیں، حلال سے کھلائیں. آپ پاکیزہ مال کھلائیں، ایک ٹائم اسے فاقہ کروا دیں، آپ اسے حلال مال کھلائیں. یہی بچہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت بنے گا. یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ کی عزت کرے گا، آپ کی تعظیم کرے گا. آپ سود کے مال سے اس کو جینس پہنائیں گے، سود کے مال سے اس کو مرغا اور مسلم کھلائیں گے. کل قیامت کے دن آپ کا وہ گریبان پکڑے گا اور دنیا میں بھی آپ کو بے عزت کرے گا. قرآن پاک کہتا ہے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گا، اے اللہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میرا باپ تھا، اس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ مجھے حلال مال کھلاتا، اس نے مجھے سود کا مال کھلایا، اس نے سیکورٹی پہ مکان اٹھا کے اس سے پیسہ کمایا اور اس نے بیاج کا مال مجھے کھلایا. میں مجرم نہیں ہوں، اے اللہ اس کو پکڑے، یہ مجرم ہے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ میں نے اس کو اطاعت کی تھی، اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا ہے. اگر یہ چاہتا مجھے حلال مال کھلاتا، مجھے دینی تعلیم دلواتا، مجھے اچھے راستے پر چلاتا، اچھے مینرز سکھاتا، لیکن اس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی. اور سود سے پلی ہوئی اولاد، حرام مال سے پلی ہوئی اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار نہیں ہوتی ہے. میری بات لکھ لو، اگر آپ اپنی اولاد کو حرام مال کھلاؤ گے وہ اولاد آپ کی اطاعت کبھی نہیں کر سکتی ہے. یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ حلال مال سے اس کی تربیت کرو گے، پاکیزہ مال کھلاؤ گے، کہ کہتے ہیں جیسا کھائے گا ان ویسا ہوگا من. جس طریقے کی آپ کھیتی کرو گے، جس طریقے کا بیج ڈالو گے، ویسے ہی وہاں پر کھیتی اگے گی. اگر آپ نے اس کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے کی ہے، سود کھلا کے اس کی پرورش کی ہے، بے ایمانی کا مال کھلایا ہے، آپ نے مکاری کا مال کھلایا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی وہ آپ کا گریبان پکڑے گی اور دنیا میں بھی آپ کی بے عزتی کا، آپ کی رسوائی کا سبب وہ اولاد بنے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.